نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمین۔ نہیں برابر ہو سکتے جو بیٹھنے والے ہیں مومنوں میں سے سوائے ضرر والوں کے، یعنی جو معذور لوگ ہیں، اور وہ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، ساتھ اپنے مالوں کے اور ساتھ اپنے جانوں کے۔ ضرر والے لوگوں سے مراد ہے جو ذہنی یا پھر جسمانی نقصان والے ہیں یا پھر معذور ہیں۔ تو دو لوگوں کا کمپیریزن ہے آیت میں، القائدون اور المجاہدون، کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت میں 3 طرح کے گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے جو بیٹھنے والے ہیں، اور کس وجہ سے بیٹھنے والے ہیں؟ کسی عذر کی وجہ سے۔ دوسرے وہ جو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور جانوں کا جہاد کرنے والے ہیں، اور تیسرے وہ جو بغیر عذر کے ہی بیٹھنے والے ہیں، جہاد نہیں کرتے۔ تو جہاد دراصل فرض کفایہ ہے، فرض عین خصوصی حالت میں ہے، یعنی کہ جب کہ امام وقت جو ہے یا حکومت وقت وہ ڈکلیئر کر دے کہ سب جنگ کے لیے نکل جائیں، جہاد کے لیے نکل جائیں، تو پھر اور ہر ایک کے لیے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے اچھا، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر اجر کی بہت بڑے۔ تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کے بھی درجے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اعمال 2 طرح کے ہیں، فرض اور نفل۔ فرائض کے بھی درجے ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزے اور علم سیکھنا بھی، جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ فرض ہے۔ پھر اسی طرح اگر دوسرا جو درجہ ہے نفل، یعنی قربانی کے درجے میں آتے ہیں وہ اعمال، وہ کیا ہے؟ نوافل، صدقہ، نفلی روزے، پھر والنٹری خود کو اپنے کسی کام کے لیے، دین کے کام کے لیے سرنڈر کر دینا۔ تو بعض لوگ اللہ کی راہ میں صرف مال دیتے ہیں، بعض لوگ صرف جان دیتے ہیں، لیکن یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو مال اور جان دونوں طریقوں سے جہاد کرتے ہیں۔ تو احسن طریقے سے قرض کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اور جہاد جو ہے، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا یہ جہادن کبیرہ ہے۔ پھر فرمایا درجات ہیں اس کی طرف سے، اور بخشش اور رحمت ہے، اللہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے، جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہاں ظالم کون ہے؟ ظالم سے مراد کون ہے؟ تو فرمایا جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ تو پھر فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کس حال میں تھے تم؟ تو وہ کہتے ہیں تھے ہم کمزور زمین میں۔ وہ کہتے ہیں کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع، بس تم ہجرت کر جاتے اس میں؟ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے اور انسان کی کنورسیشن ہے جب کہ وہ اس کی جان لینے آتے ہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن جب کسی زمین پر ایمان کے تقاضے پورے نہ کر سکے تو پھر اسے وہاں سے ہجرت کر دینی چاہیے۔ تو یہی لوگ ہیں، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ، سوائے ان کے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ دین میں کوئی بھی حکم آتا ہے تو وہ سخت اور سٹرکٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایگزمپشنز بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں ایگزمپشن بتائی جا رہی ہے، سوائے ان کے جو کمزور ہیں، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی ہیلے کی۔ ہیلتن کہتے ہیں وہ طریقہ یا وسیلہ جس پر چل کر انسان منزل تک پہنچ سکے، یعنی اگر ہیلہ کسی جائز کام کے لیے جائز طریقے سے ہو رہا ہو تو وہ جائز ہے، جیسا کہ مکہ کے مسلمانوں کے لیے کوئی ہیلہ طریقہ ہی نہیں تھا کہ وہ دین کے لیے نکل پاتے، مگر اپنے آپ کو ذاتی طور پر وہ ایمان پر جمائے ہوئے تھے۔ تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہیلہ یا تدبیر نہیں رکھتے یا کوئی وسیلہ نہیں رکھتے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، ہجرت کرنے کا، اور وہ مجبور ہیں، خواہ وہ مرد ہیں، عورت ہیں یا بچے ہیں، تو پھر ان کے لیے ایگزمپشن ہے۔ ایگزمپشن کیا ہے کہ وہ کس وجہ سے نہ جا سکتے ہوں؟ ایک تو یہ کہ وہ سفر کی قدرت نہ رکھتے ہوں، پھر یہ کہ وسائل نہ ہو، اور یہ بھی کہ پھر راستہ معلوم نہ ہو۔ اگر اسے پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں تو جیسے کسی اور جگہ پر کوئی بندہ جاب کر رہا ہے ابروڈ میں، اور وہاں پر داڑھی رکھنا منع ہے یا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں تو مجھے باؤنڈ ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا، تو ٹھیک ہے میں نہیں پڑھتا، کون سا مجھے گناہ ہے؟ کمپنی کی طرف سے ریسٹرکشن ہے، انہیں گناہ ہوگا؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی جگہوں سے اگر تم ہیلہ رکھتے ہو، وسیلہ رکھتے ہو، تو پھر ہجرت کر جاؤ۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہے، جیسے مکہ کے مسلمانوں کی بیسٹ مثال ہے، اسی طرح کی کسی کے پاس مجبوری ہے، کوئی کسی کے عہد میں ہے، جیسے کوئی بیوی ہے، اب مرد اسے اجازت نہیں دے رہا کھلے عام نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، یا دین کے کسی کام سے روک رہا ہے جو کہ فرائض میں آتا ہے، تو اس حالت میں کیونکہ وہ مرد کی محتاج ہے تو پھر وہ وسیلہ نہیں رکھتی۔ تو ایسے سچویشنز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
یہی وہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ یہ درگزر کرے ان سے، اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا۔ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، وہ پائے گا زمین میں جائے پناہ بہت سی اور وسعت۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس میں ساتھ میں اجر بھی دیا جا رہا ہے، اور اس بندہ مومن کے ساتھ جو ہجرت کے لیے نکل رہا ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے جسٹ بیکاز آف دین، کہ وہاں پر وہ اپنے دین کے جو فرائض ہیں انہیں فالو نہیں کر پا رہا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین میں وسعت بھی پائے گا اور بہت زیادہ جائے پناہ پائے گا۔ اگر ہم اس کی وہی مثال لیں مکہ والی، تو مکہ میں مسلمان بہت تنگ زندگی گزار رہے تھے۔ جب انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو آپ دیکھیں کیسے ان کا وارم ویلکم کیا گیا، اور وہاں پر کتنے آرام سے انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کی۔ اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے طرف اللہ اور اس کے رسول کے، پھر پا لے اسے موت، تو تحقیق واقعہ ہو گیا اجر اس کا اللہ پر، اور ہے اللہ بہت ردا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص مکہ سے نکلا، تنعیم کے مقام پر جا کر اسے فوت ہو گیا، موت آ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا اجر مارا گیا، وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر اس کی نیت کی بنا پر واقع ہو گیا۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہجرت ہے کیا۔ ہجرت کا لفظ ہا جیم را سے ہے۔ ہجرت کہتے ہیں اللہ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، یعنی دارالکفر سے دارالسلام کی طرف چلے جانا۔ دوسرا ہجرت کا معنی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا ہجرت ہے۔ اب ہجرت جو ہے وہ صرف آپ کی فزیکلی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات آپ کو انوائرمنٹ چینج کرنا پڑتا ہے۔ برے ماحول سے اچھے ماحول میں جانا بھی ہجرت ہے۔ بعض اوقات دوست چینج کرنے پڑتے ہیں، برے دوست سے، بری صحبت سے اچھی کمپنی کی طرف آنا پڑتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ کوئی برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، کوئی بری عادت چھوڑ کر اچھی عادت کو اڈاپٹ کر لینا، کوئی حرام کاروبار کام چھوڑ کر یا سود چھوڑ کر ایک اچھے کام کی طرف، تجارت کی طرف آ جانا، یہ سب ہجرت میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے۔ پھر آگے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جب سفر کرو تم زمین میں، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم قصر کر لو نماز کو۔ قصر کہتے ہیں کمی کرنے کو۔ تو 9 میل کی مسافت پر قصر نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک 3 میل پر بھی یہ حکم اپلائی ہوتا ہے۔ تو ہم جو زیادہ راجح رائے ہے اسی کو کنسیڈر کریں گے کہ 3 میل سے زیادہ کا اگر ڈسٹنس ہو گیا ہے تو پھر وہاں پر قصر نماز پڑھی جائے گی، اور 1 میل 1.6 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اب قصر نماز میں ہے کہ فجر اور مغرب اس کے فرائض پورے پڑھے جائیں گے، فجر کی 2 سنت 2 فرض، مغرب کے صرف 3 فرض پڑھے جائیں گے، باقی سب نمازیں ظہر، عصر اور عشاء جو ہے 2 فرض کر کے پڑھی جائے گی، عشاء کا ایک وتر بھی پڑھا جائے گا۔ پھر صلاۃ الخوف کا ذکر ہے کہ اگر خوف ہو تمہیں کہ فتنے میں ڈالیں گے تمہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، تو بے شک کافر ہیں تمہارے بہت کھلے دشمن، اور جب ہوں آپ ان میں تو قائم کریں آپ ان کے لیے نماز، تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے اپنے اسلحہ کو، پھر جب وہ سجدہ کرے، یہاں سجدہ سے مراد ہے نماز، کہ جب وہ نماز پڑھے ہوں تو بس چاہیے کہ وہ ہوں تمہارے پیچھے، اور چاہیے کہ آئے ایک جماعت دوسری، نہیں انہوں نے نماز پڑھی، بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں بچاؤ اپنا اور اسلحہ اپنا۔ چاہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے ساز و سامان سے، تو وہ حملہ کر دے تم پر، حملہ کرنا ایک ہی بار، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اگر ہے تمہیں کوئی اذیت، تو یا پھر بارش یا پھر تم بیمار ہو، تو رکھ دو اسلحہ اپنا اور پکڑے رہو بچاؤ اپنا۔ بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ تو یہاں پر جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جنگ کی حالت میں نماز 1 رکعت ہوگی، ایک صف 2 صفیں بنائی جائیں گی، ایک صف نماز پڑھے گی، اور اس کے اگلی اور پچھلی صف جو ہے اس کے مجاہدین صرف کھڑے رہیں گے، اس کے آرمی وہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، درمیان والے لوگ نماز پڑھیں گے، لیکن نماز پڑھنے والے بھی اپنے ہتھیار کو سنبھال کے رکھیں گے، پکڑ کے رکھیں گے۔ اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی مشکل ہے تو پھر تنگی کی وجہ سے اسلحہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اپنا بچاؤ پھر بھی پکڑ کے رکھنا ہے۔ تو نماز میں بھی چوکنا رہنے کا، الرٹ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دشمن سے بچاؤ اور احتیاط دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ توکل یہ نہیں ہے کہ بے خبر ہو جائیں، بلکہ نماز بھی ہے تو الرٹ رہے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خوف کی حالت میں بھی، اتنے مشکل حالات میں بھی نماز پھر بھی فرض ہے۔ پھر فرمایا جب تم پوری کر چکو نماز تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، اور پھر جب اطمینان میں آ جاؤ تم، یعنی امن میں آ جاؤ، تو قائم کرو نماز، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض، موقوتا مقررہ وقت پر۔
تو یہ نماز کی شرط ہے کہ نماز اول وقت میں ہو۔ ہر کام کسی بھی وقت ہو سکتا ہے لیکن نماز اپنے وقت پر ہی فرض کی گئی ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر مطلوب ہے۔ نماز کے فوراً بعد جائے نماز سے اٹھ جانا مناسب نہیں ہے۔ اگر اٹھنا پڑ بھی جائے تو چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اسے ڈیلے نہ کریں، لیٹ نہ کریں۔ اور نہ تم کمزوری دکھاؤ تلاش میں دشمن قوم کی، اور اگر ہو تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے اس کی جو نہیں وہ امید رکھتے یعنی کہ جنت کی، اور ہے اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا۔ یہاں پر غزوہ بدر اور غزوہ احد کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بتایا ہی جا رہا ہے کہ اگر آج تم ہرٹ ہوئے ہو غزوہ احد میں شکست کی وجہ سے، تو کل کو غزوہ بدر کی شکست کی وجہ سے انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی تھی، لیکن ڈیفرنس کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس رحمت نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت یعنی اللہ کی رحمت سے مراد ہے کہ جنت ہے۔ آیت کا آغاز ہو رہا ہے وَلَا تَهِنُوا، نہ تم کمزوری دکھاؤ تلاش میں، یعنی عبادت اپنی جگہ، پیچھے عبادت کی بات کی گئی تھی نماز کی، وہ اپنی جگہ، لیکن تب بھی دشمن کو پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ، اپنے فرائض کو ادا کرو۔ انسان کو فرائض کی پابندی اور ادائیگی جو ہے وہ لازم کر دی گئی ہے۔ تو اگر کوئی مشکل لگے تو اتنا ہی یاد رکھ لیں کہ اس پر آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، اور یہ بھی کہ جب دین کا کام کریں تو کوالٹی کا کام کریں، دنیا ہو یا دین ہو ہر کام توجہ مانگتا ہے۔ بے شک ہم نازل کی ہم نے طرف آپ کے کتاب ساتھ حق کے، تاکہ آپ فیصلہ کریں درمیان لوگوں کے ساتھ اس کے جو دکھایا آپ کو اللہ نے، اور نہ آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کریں۔ قرآن کو کتاب کہا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ یہ لکھی گئی تھی۔ کتاب جو کہ ہے وہ لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ پھر خیانت کا ذکر ہے تو خیانت مکر، دھوکہ، عذر یا پھر کسی کے خلاف چال چلنے کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معاملہ لایا گیا تھا، لیکن ان کے پاس چونکہ غیب کا علم نہیں تھا، جب آپ کے پاس کوئی جھگڑا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری معاملہ کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تھے، اور کسی فیصلے میں بعض اوقات وحی نازل کر دی جاتی تھی، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فیصلہ کرتے تھے۔ جیسا کہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور شکایت کی کہ اس کا شوہر اسے مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے تقاضے کی بنیاد پر اسے کہا کہ پھر تم بھی اسے مارو۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو وحی نازل ہو گئی، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اگر ہم اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، پس منظر دیکھیں، تو بنی ایبک کے قبیلے کے ایک آدمی نے آٹے کی بوری چرائی، پھر اسے لگا کہ وہ پکڑا جائے گا تو اس نے وہ بوری ایک یہود کے گھر میں چھپا دی۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب چور کچھ کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ اپنے نشان چھوڑ رہا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب وہ بوری وہاں رکھ رہا تھا تو رستے میں بوری میں سوراخ تھا اور اس جگہ جگہ آٹا گرتا گیا۔ رستے میں آٹا گرنے کی وجہ سے حقیقت واضح ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہود مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے، بہت زیادہ چال باز تھے، اس لیے ان کی بات پر بلیو کرنا بھی تھوڑا مشکل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سارا معاملہ دکھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو دراصل خطاب رسول اللہ سے ہے، سبق ہمارے لیے ہے، کیا کہ کسی خیانت کرنے والے کے لیے جھگڑا نہ کیا جائے، اور بخشش مانگی اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بعض اوقات انسان اپنی کم فہمی کی وجہ سے معاملے کو بگاڑ دیتا ہے اور پھر معاملے کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ جو مشتبہ ہو جائے، جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو، اسے کسی سمجھدار کے حوالے کیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ إلهي آمين۔